اور اسی لیے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اس سے ایک بڑی علم کلام کی بحث جڑی ہوئی ہے۔ ابھی نہ سمجھیے کہ میں صرف خطابت کے جملے ادا کرتا ہوں، ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اساسی مسئلہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی کتاب میں کہیں نہ کہیں مفصل و مشروح طور پر ذکر ہو چکا ہے۔ علم کلام میں ایک بحث یہ کی ہے لوگوں نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت بنا چکا ہے یا بنائے گا، جنت خلق کر چکا ہے یا کرے گا، یہ بھی ایک بحث ہے۔ اب میں اس بحث کو بس عنوان ہی قائم کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کر چکا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں اگر خلق نہیں کیا ہے تو معراج میں جب حضور کو لے گیا تھا تو دکھایا کیا؟ یہ وہ روایات معراجیہ تو تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے۔ ظاہر روایات سے یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ آپ کو جہنم کے طبقات بھی دکھائے، جنت کے درجات بھی دکھائے، جنت کی نعمتیں بھی۔ تو جنت خلق ہو چکی ہے، جہنم خلق فرما چکا ہے پروردگار، تو گویا اس نے وعدہ پورا کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جنت خلق ہو چکی، وعدہ پورا ہو چکا۔ اسی لیے کہیں میں نے کہا تھا، شاید یہیں لاہور میں کہہ کے گیا ہوں کہ گھر تیار ہے، کلید لے کے جانا نہ بھولیں۔ گھر تیار ہے، وہ دنیا تھوڑی ہے کہ یہاں وعدے کیے جاتے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوتی ہیں، چاہے گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو یا پرائیویٹ سیکٹر سے اعلان ہو، جو کانٹریکٹرز ہیں، جو بلڈرز ہیں، وہ بناتے ہیں، کہتے ہیں انسٹالمنٹس پے کیجئے یا یہ کیجئے وہ کیجئے، اور ہم اتنے دنوں میں جو ہے وہ فلیٹ یا مکان بنا کے دے دیں گے، اور قسطیں آپ بھرتے رہیے۔ اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ قسطیں تو پوری ہو گئیں اور جو وعدہ تھا وہ بھی، زمانہ جو تھا مدت وہ پوری ہو گئی، اور صاحب وہ مکان بنے کے تیار نہیں ہو رہا ہے، ڈیلیوری نہیں مل رہی ہے، مکان پہ قبضہ نہیں مل رہا ہے۔ نہیں، وہاں سب کچھ تیار ہے، سب کچھ تیار ہے۔ خدا کی قسم، اپنے رب کا سجدہ کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، ناشکری نہ کرو۔ وہ ایسا کریم ہے، اس نے جنت خلق کر دی ہے، مکانات بنا دیے ہیں، محلات، قصور سب آراستہ کر دیے ہیں، حشم و خدم بنا دیا ہے، اور چابیاں بھی نثار کر دی ہیں، صرف تمہیں اپنے ہاتھ میں لینے کی دیر ہے۔ اب اتنی بھی زحمت نہیں کر سکتے تو کیا کرو گے؟ اسی نے تو بتایا کہ استغفار جو ہے وہ کلید بہشت ہے، اسی نے تو بتایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیمت بہشت ہے، اسی نے تو بتایا کہ دیکھو اگر اور کچھ ہم نے تو بنا دیا ہے، جنت بن گئی ہے، اور بھی کچھ بنانا چاہتے ہو نا تو بنانے کے ابھی تمہیں ہنر بتا دیتے ہیں، تمہارے لیے مزدور بھی ہم نے فراہم کر دیے ہیں۔ کیا کرم الہی ہے، کیا لطف الہی ہے، کیا کرم الہی ہے۔ مزدور کیسے مزدور؟ معصوم مزدور، نوری مزدور، فرشتے ملائکہ مزدوری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ کہے سبحان اللہ، وہاں ایک سونے کی اینٹ رکھ دی، کوئی بندہ کہے الحمدللہ، وہاں ایک اینٹ اور رکھ دی۔ تم کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہاں دیواریں اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ کچھ بنانا چاہتے ہو، زبان ہلاؤ، مزدور کھڑے ہوئے ہیں بنانا۔ کس قدر بدبخت ہوگا وہ جو تسبیح الہی بھی نہ کر سکے، کیسا محروم قسمت ہوگا وہ جو استغفار بھی نہ کر سکے۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین امام المتقین
علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ وہ شخص کیسے مایوس ہوتا ہے رحمت سے جس کے پاس استغفار کا سہارا موجود ہے. درود نہ پڑھے، درود نہ پڑھ سکے. اللہ اور یہ تسبیح و تحلیل، اس کے بعد درود، صلوات، ذکر علی، ذکر رسول، ذکر خدا. خوش نصیب ہے ہم. کیا کیا حاصل نہیں ہے آپ کو، کیا کیا حاصل. یہ سب اسباب ہیں آرائش بہشت کے، سب اسباب ہیں. پروردگار آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور تمام ملت اسلامیہ کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ یہ ذوق پیدا کر لے، یہ شعور بیدار کر لے. جنت آراستہ ہے، بن چکی ہے. آراستہ تر کرنے کے لیے آپ کو کچھ تکلیف کرنی ہے، تھوڑی سی تکلیف کرنی ہے.